إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. میرے محترم بھائیوں، انسان کی سعادت اور اس کی کامیابی اس چیز پر ٹکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کے لائق، قدر کے لائق اور مرتبے کے لائق تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کو اور اللہ کی طرف سے آنے والی سچائی کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مرتبہ دے۔ ایک انسان اگر غریب ہے، لوگوں کے ہاں مال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے یا نسب کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، وہ لوگوں میں ایک دم گرا پڑا انسان مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حق کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے اور اللہ کی بات کو دیتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایسا ایک انسان بھی اگر زمین پر ہو تو پوری زمین کا، کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ اس کے لیے چلاتا رہے گا۔ اگر آپ غور کریں تو تاریخ میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مالدار اور کئی عزت والے، عہدے والے لوگ گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو اللہ کا دین قبول نہ کرنے کی وجہ سے برباد کر دیا۔ کئی قومیں ہیں جو نبیوں کی آئیں اور مال و اسباب ان کے پاس تھے، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس صلاحیت تھی، ان کے پاس میجورٹی تھی، ان کے پاس بہت طاقت تھی، وہ بڑے بڑے خاندان والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے حق کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آسمان سے عذاب بھیجا اور ایسے تمام لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ چاہے فرعون کا معاملہ ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، قوم صالح ہو، جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنے بھی نبی آئے، ان تمام کی قومیں ہوں، نوح علیہ السلام کی قوم ہو، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل فرمایا اور ایسے تمام لوگوں کو برباد کر کے ان کو ختم کر دیا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں بلال تیرا کیا عمل ہے کہ میں نے رات جنت میں تیری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز اپنے سامنے سنی ہے، یعنی میں رات میں جنت میں تھا تو میں نے جنت میں تیری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنی، تو چل رہا تھا، تیری آواز مجھ کو سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات دن میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز اس کے بعد ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو صورت کے اعتبار سے بالکل کالے، بدصورت، نسب کے اعتبار سے حبشی، عہدے کے اعتبار سے غلام، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی نہیں جو ان کا احترام کرتا ہو۔ مکہ کی وادیوں میں، مکہ کے
علاقے میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں، اور مشرکین ان کے ایمان قبول کرنے کے بعد، توحید کو تسلیم کر لینے کے بعد، دین حق پر اپنے آپ کو ڈال دینے کے بعد، مشرکین کے لیے یہ ایسی ہو گئے جیسے شریر بچوں کے لیے کوئی پرندہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ شریر بچوں کے ہاتھ میں آپ کوئی پرندہ مل جائے، آپ دیکھیے اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گھاٹیوں میں، بستیوں میں اور راستوں پر گھسیٹنا، مارنا، پیٹنا، مذاق اڑانا اور ہر قسم کا عذاب جو ایک جانور کو انسان دیتا ہے، اس سے برا عذاب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا تھا۔ اور وہ تھے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ رٹ لگائے ہوئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ میں اگر حق کو قبول کرتا ہوں تو کیا مسئلہ پیش آئے گا، لیکن انہوں نے جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دین آیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ان کے سامنے کھلا، تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی لمبی سوچ کے انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا اور اپنے آپ کو پیش کیا ان سارے مصائب کے لیے، مصیبتوں کے لیے جو حق کے قبول کرنے کے بعد انسان پر، خصوصاً کمزور انسان پر آتی ہیں۔ آپ سوچئے یہی وہ انسان ہے کہ جس کو مکہ میں مشرکین جانور کی طرح پیٹا کرتے تھے اور جن کو گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ان کے سینے پر سل رکھ دی جاتی تھی، ریگستان میں ان کو کیا کچھ تکلیف انہوں نے نہیں دی ہوگی۔ اب بتائیے، ہم تو بہت کم سنے ہیں، لیکن کسی ایک دن کا یہ معاملہ نہیں تھا، معلوم نہیں کتنے سال تک ان کو ستایا گیا، کتنے دنوں تک ان کو ستایا گیا، کتنے مہینوں تک ان کو ستایا گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا تاکہ وہ ان مصیبتوں سے نجات پائیں۔ تو اللہ کے نزدیک ایسا انسان قیمتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کے دین کو سمجھے، کہ یہی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ مکہ میں اس قدر ان کی ذلت تھی، لیکن جب مدینہ میں آئے اور اللہ کا گھر مسجد نبوی بنائی گئی تو وہاں پر جب اذان دینے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو آگے کیا کہ جب غلبے اور اقتدار کا دور آیا، طاقت کا دور آیا، مسلمان آج آزاد ہو گئے، کوئی ستانے والا نہیں رہا، کوئی چھیننے جھپٹنے والا نہیں رہا، اس وقت میں جب عزت کا وقت آیا، اللہ کے دین کا پیغام، اللہ کی عبادت کا اعلان کرنے کا جب وقت آیا تو اس کے لیے کھڑا کس کو کیا گیا؟ بلال رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، جیسے تم کو عبداللہ ابن زید بتاتے ہیں ویسا تم کہتے جاؤ۔ اور انہوں نے اذان دی، وہی احد احد مکہ میں کہنے والے مدینہ میں بھی وہی تھے جو کھڑے ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے بنے۔ وہی وہ شخص ہے کہ آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے کہ رات میں جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی گھسٹنے کی آواز سنی ہے۔ کیا مقام ہے اللہ کے پاس کہ اللہ کا نبی مسجد میں یعنی جنت میں جا رہا ہے تو جنت میں نبی کو کس کے جوتیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی۔ کیسے مقام بنا؟ انہوں نے اپنی ذات سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کی بات کو سمجھا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے اندر کہ اپنی ذات سے زیادہ قیمتی کس کو سمجھے؟ اللہ کی بات کو۔ آپ بتائیے، اگر اپنی ذات کو زیادہ قیمتی سمجھے گا، سوچ سمجھ کے مانے گا کہ اپنے کو کچھ پرابلم ہے کیا، اس میں اپنا کچھ نقصان ہوتا ہے کیا، اپنی عزت گھٹتی ہے کیا، اپنے اوپر آنچ آتی ہے کیا؟ نہیں، اپنے اوپر آنچ آتی پھر نہیں ماننا ہے۔ تو اس نے کیا سمجھا؟ اللہ کی بات کو کم سمجھا اور اپنی ذات کو زیادہ سمجھا۔ اللہ کے نزدیک ایسا آدمی قیمتی نہیں بنتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا آدمی قیمتی بنتا ہے جو اللہ کی بات کو سب سے زیادہ عزت دے، یہاں تک کہ اگر اس پر اپنی ذات کو قربان کرنا پڑے، اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑے، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو۔ تو یہ وہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑا مقام پاتے ہیں، جن کی نگاہ میں اللہ کا دین سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بتائیے، جس آدمی کو اللہ کے دین کی قیمت نہیں، کیا وہ اللہ کے پاس قیمتی بن سکتا ہے؟ جس کو اللہ کے دین کی قیمت نہیں،
آدمی کی ویلیو کیسے بنتی ہے؟ حسب نسب سے، بڑے گھر کا پیدا ہوا، بہت خوبصورت ہے، بہت صحت مند ہے، بہت بڑے جاب والا ہے، یہ دنیا داروں کے نزدیک عزت کے راستے ہیں۔ اللہ کے ہاں عزت اس بنیاد پر نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے ہاں عزت اس بنیاد پر ملتی ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کے دین کی کتنی عزت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ انسان جو سچائی کو لے کر آئے، جو لوگوں کے پاس سچائی پیش کرنے والا ہے، وہ انسان، اور وہ انسان جو سچائی کو سچ مان لے۔ ایک تو سچائی کا پیش کرنے والا کہ جو لوگوں کے سامنے حق کو پیش کرتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کے سامنے حق پیش کیا گیا، سچائی اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کو سچ مان لیا، اس کا انکار نہیں کیا، اس کو قبول کر لیا۔ وصدق به، اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو بچنے والے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جس میں ساری زمین برابر کر دی جائے گی، جس میں کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، سارے پہاڑ زمین کے برابر کر دیے جائیں، کوئی بڑائی باقی نہیں رہے گی، زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گا جس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، جس میں سارے عہدے والوں کے عہدے چھین لیے جائیں گے، جس دن کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، جس دن سارے سہارے انسان کے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ اس دن انسان کا نہ مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کا نسب اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ دن آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس دن ایک انسان اگر بچ پائے گا تو اسی بنیاد پر بچے گا کہ اس نے حق کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، اس نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بڑا مقام اللہ کے دین کو، سچائی کو، حق کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سب سے بڑا مقام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، یا یہ اپنے ماں باپ کو، اپنے سماج کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے آپ کو، اپنی جائیداد کو، اپنے فیوچر کو، کس کو بڑا مقام دیے ہوئے تھا۔ سب سے بڑی چیز اس کے نزدیک کیا تھی؟ جو آدمی اللہ کے دین کو مان لے، سچائی کو قبول کر لے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو بچنے والے، ورنہ نہیں بچیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، ان کو اٹھا کر جہنم کے ایندھن میں اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کو جہنم خانے میں پھینک دیا جائے گا، اور بہت بری جگہ ہے۔ اور اگر آدمی نے سچائی کو قبول نہیں کیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے کوڑا خانہ میں پڑا رہے گا۔ اللہ کے نزدیک کچرے سے بھی زیادہ بدتر انسان وہ ہے جو اللہ کے دین کی عزت نہ کرے، جو اللہ کا احترام نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی عزت جس کے پاس نہیں، اللہ کے نزدیک وہ آدمی اتنا ذلیل ہے کہ اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ لیکن اللہ کا احترام کرنا، اللہ کے رسول کا احترام کرنا صرف اتنا نہیں ہے کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بڑی باتیں کرنا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ واقعی اس کے نزدیک اللہ کا مقام کیا ہے، واقعی اس کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اس کا فیصلہ تب سامنے آتا ہے، یہ تب بات ظاہر ہو جاتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم اس کے سامنے آتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کا حکم بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، دعویٰ اچھی جگہ ہے، دعویٰ کر رہا ہے، نبی کے لیے سب کچھ نچھاور، لیکن نبی کی ایک بات تیرے سامنے آتی ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے تو جان کیا دے گا؟ نبی کے لیے کیا کرے گا تو؟ ایک آدمی کا امتحان ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے سامنے آتی ہے، وہ اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ کئی ایک لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جو بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے وعدے اللہ کے دین کے سلسلے میں کرتے ہیں، اور اس دور میں بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، یہود تھے، بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اللہ سے وعدے کرتے تھے، اللہ وہ نبی جو آنے والا ہے
جس کو تو بھیجنے والا ہے وہ نبی امی تو بھیج دے گا ہمارے پاس، ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اس کے ساتھ مل کر ہم تیرے دین کے لیے کچھ کریں گے، ان مشرکین پر غالب آئیں گے۔ بڑے بڑے وعدے کرتے تھے اللہ سے، قسمیں کھایا کرتے تھے، لیکن جب واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے انکار کرنے والے کون بنے؟ وہی یہود بنے، وہی یہود بنے۔ کئی لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتا تھا، کہتے تھے اللہ اجازت دے دے تو اس کے بدلے میں ہم دین کے لیے لڑنے والے بنیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا پیچھے ہٹ گئے۔ آدمی وعدہ کرتا ہے، آدمی دعویٰ کرتا ہے، یہ وعدے اور یہ دعوے اس وقت ان کی سچائی کھل کر سامنے آتی ہے جب واقعی اس کا وقت آ جاتا ہے کہ ایک آدمی سچائی کو مان لے، سچائی کو قبول کر لے۔ اگر آدمی مانتا ہے تو آپ نے دیکھا اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو بچنے والے ہیں۔ لیکن اگر آدمی نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، رسول کو اپوز کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی، حق کے کھل کر سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ۔ سب سے پہلے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی کون تھے اس وقت میں ایمان والے؟ صحابہ تھے۔ ایمان والوں کا، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں اس نے رخ کیا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے، جہاں جانا چاہتا ہے جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا راستہ اس کو نہیں چاہیے، رسول اور صحابہ کا راستہ اس کو نہیں چاہیے، صراط مستقیم اس کو نہیں چاہیے، حق کا راستہ اس کو نہیں چاہیے۔ کہاں جانا چاہتا ہے؟ یہاں جانا چاہتا ہے جانے دیں گے اس کو، جہاں وہ مڑ جائے مڑنے دیں گے، اس کو پکڑ کے سیدھا نہیں کریں گے، اس کی مرضی، چاہے تو سیدھا راستہ اپنائے، چاہے تو غلط راستہ اپنائے۔ لیکن پھر غلط راستے پر جا کر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پہنچائیں گے جہنم میں۔ وہ جانا چاہتا ہے جس راستے پر اپنی مرضی سے جائے، لیکن انجام اور منزل اس کی اپنی مرضی والی نہیں ہوگی، منزل اس کی جہنم ہی ہے، منزل ہم اس کی طے کریں گے۔ سچائی کا راستہ چھوڑنے والا چاہے کتنا ہی بڑا خواب کوئی اس کو دکھائے، ارے اس راستے پر چلنے میں بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں ہے، اگر وہ صراط مستقیم نہیں ہے اور وہ کسی اور راستے پر چلتا ہے تو وہ انجام کار جہنم میں پہنچے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وہ سات مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ زندگی میں ہر آدمی کے سامنے اور ہر دن بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے سامنے آتی ہے، سچائی اس کے سامنے آتی ہے۔ کبھی پیش کرنے والا بہت بڑا عالم ہوتا ہے، کبھی پیش کرنے والا عالم نہیں ہوتا ہے، کبھی کسی کتاب میں کوئی بات سامنے آتی ہے، کبھی کسی خطاب میں کوئی بات سامنے آتی ہے۔ پیش کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر بات واقعی حق ہے تو اب ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر وہ کسی اور وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے پیش کیا تھا اس لیے میں نے انکار کیا۔ پیش کرنے والا کون تھا یہ اصل نہیں ہے، پیش کرنے والے نے کیا پیش کیا یہ اصل ہے۔ تو نے انکار کس چیز کا کیا؟ ایک بادشاہ اگر کوئی پیغام بھیج دے اپنے غلام کے ذریعے سے، ایک دم گھٹیا آدمی ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی خط دے کے بھیج دے اور سیل بادشاہ کی ہے، سیل بادشاہ کی ہے، اور وہ پیغام لا کر اس کو دے اور اس کو پھاڑ دے، پیش کرنے والا تو ایک دم فقیر حقیر ہے، بادشاہ اس کو سزا دے گا کہ نہیں؟ وہ نہیں کہہ سکتا۔ پیش کرنے والا بہت کمتر آدمی تھا، بادشاہ کہے گا تو نے جو پیغام پھاڑا ہے، جو حکم انکار کیا ہے،
تو نے اس کا نہیں کیا، تو نے میرا کیا، اس لیے کہ بھیجنے والا میں تھا، بھیجنے والا میں تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو بھی حق ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے کوئی ایسا آدمی پیش کرے جو گنہگار ہو، چاہے کوئی ایسا آدمی پیش کرے جو ہم سے عمر میں کم ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، بہت بڑے نسب والا نہیں ہے، لیکن دیکھیے وہ پیش کیا کر رہا ہے، وہ کس کی بات پیش کر رہا ہے۔ اور ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے چھپ سکتے ہیں کہ ہم چھپکے میں انکار کر دیں اور کھل کے اقرار کریں؟ نہیں، ہم چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ کے سامنے ہیں۔ ہم مخلوق سے چھپ سکتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں۔ ہم اپنے دل کی باتیں بندوں سے چھپا سکتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں، ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے اللہ کے اور اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، ہم بلا جھجک اس کو مان لیں، لیکن واقعی وہ اللہ کی بات ہو، واقعی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی اللہ کا نام لے کے کوئی جھوٹی بات ہمارے سامنے پیش کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کوئی جھوٹی بات ہمارے سامنے پیش کرے، مانو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہم یہ بھی دیکھیں کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے یا نہیں۔ جب بالکل صاف ستھری بات سامنے آ جائے، ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جب ایمان والوں کے سامنے آتی ہے تو ایمان والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو سنتے ہیں دھیان سے اور اس کو مان لیتے ہیں بغیر کسی پیچیدگی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے حق آتا ہے لیکن وہ اس حق کو مانتے ہیں نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں۔ کتنا بدقسمت ہے انسان جو اللہ کی بات کا، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرتا ہے۔ کہ اس کے پاس موقع تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے اللہ کے پاس عزت کا مرتبہ پائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ کیسے ذلیل کیا؟ اس نے حق کا انکار کر دیا، چاہے اکیلے میں ہو یا مجمع میں ہو، لیکن اللہ کی بات کا انکار کر دے، حق کا انکار کر دے، اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ہو جاتا ہے، چاہے اس کی بنیاد پر لوگوں میں کتنا ہی بڑا مقام اس کو مل جائے۔ ایک آدمی حق کا انکار کر کے دنیا میں عزت پائے، وہ عزت موت تک رہے گی، اس کے بعد اللہ کے پاس اس کو لوٹنا ہے، اللہ کے پاس اس کا حساب ہونے والا ہے، اللہ کے پاس اس کو عزت نہیں مل پائے گی، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو ایک انسان کو حق کے قبول کرنے میں پیش آتی ہیں۔ کیوں لوگ سچائی کو مانتے نہیں ہیں؟ کیوں لوگ حق کو مانتے نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو ایسی کئی وجوہات ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم ایسی 10 وجوہات دیکھیں گے، 10 پرابلم ہیں، 10 رکاوٹیں ہیں جو ایک انسان کو سچائی کے ماننے میں آڑے آ جاتی ہے۔ آدمی جنت تک پہنچتے پہنچتے رک جاتا ہے، آدمی اللہ کا مقرب بندہ ہوتے ہوتے ذلیل ہو جاتا ہے، آدمی عزت پاتے پاتے بے قیمت ہو جاتا ہے، جنتی بنتے بنتے وہ کافر بن جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟ اگر ہم نے ان رکاوٹوں کو پار کر دیا تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی چیز ہمارے لیے رکاوٹ بن گئی اور ہم نے حق کا انکار کر دیا، ساری زندگی کی ساری کوششیں برباد ہو سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیوں سیدھے راستے پر نہیں آتے ہیں، لوگ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ ہے اعراض۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حق سے بھاگنا۔ ایک انسان حق کو سننے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ بتائیے حق کو سنے گا ہی نہیں تو مانے گا کب؟ کتنے لوگوں کے سامنے آپ یوں کہیں کہ بھائی ذرا سنو تو صحیح، وہ کہیں ہم کو سننا بھی نہیں ہے، ہم کو سننا ہی نہیں ہے، ذرا یہاں تو آؤ، پاس تو آؤ، بات تو سنو، دین کی مجلس میں آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی کتاب ذرا پڑھ کے سنا، ذرا سنو تو صحیح، ہم کو نہیں سننا ہے، کان میں انگلی ڈال دیں گے۔
حق کے قریب نہیں آنا یہ حق کے سننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور حق کا نہ سننا اس کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور حق کا قبول نہ کرنا آدمی کے جنتی بننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو نمبر ایک چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ حق کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حق کو نظر انداز کر دینا، کہ اس کے سامنے کوئی حق لے کر آئے بولے نہیں ہم کو دیکھنا بھی نہیں ہے، ہم کو سننا بھی نہیں ہے، ہم کو پڑھنا بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے جو آدمی کے حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الملک میں آیت نمبر 10 میں، میں ساری دلیلیں آپ کو قرآن و سنت سے دوں گا، پچھلی قوموں میں کیا کیا پرابلم ہے اور اللہ نے قرآن میں کیا کیا بتایا ہے، کیونکہ حق کو دلیل کی روشنی میں سیکھنا چاہیے، ورنہ کوئی بھی آدمی آئے گا کچھ بھی بولنا شروع کر دے گا۔ اور یہ حوالے ہیں، آپ گھر پہ جا کے قرآن میں اور حدیث کی کتابوں میں چیک کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا قول بیان کیا قرآن میں، جہنم میں جانے کے بعد جہنمی پچھتائیں گے، اور وہاں پر وہ ایک بات کہیں گے جہنمی، وہ کہیں گے، اللہ نے ان کا قول ذکر کیا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جہنمی لوگ کہیں گے کہ کاش کہ اگر ہم نے سنا ہوتا یا غور کیا ہوتا، عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم جہنمی نہیں بنتے۔ اگر ہم نے اللہ کی بات سنی ہوتی، حق کے پیغام کو سنا ہوتا، نبی کی بات سنی ہوتی، اللہ کا دین، اس کی دعوت دینے والے کے پیغام کو کم سے کم سنا ہوتا ہم نے، اور ہم نے اس پہ غور کیا ہوتا تو ہم جہنمی نہیں بنتے۔ جہنمی کیوں بنے؟ انہوں نے اللہ کے دین کی بات کو سنا ہی نہیں۔ تو سننے سے آدمی نہیں سنے گا تو مانے گا بھی نہیں، مانے گا نہیں تو آدمی جہنمی بن جائے گا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے، انسانیت میں بگاڑ آیا، اللہ نے پہلے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم کا حال خود انہوں نے بیان کیا۔ قرآن کریم میں آپ سورہ نوح میں آیت نمبر 5 سے 7 تک پڑھتے چلے جائیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا۔ اے میرے رب، نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دعوت دی قوم مانتی نہیں۔ کتنے سال دعوت دی؟ 950 سال، 950 سال، یعنی آپ سوچئے کہ 950 سال دعوت دے رہے ہیں۔ کہا اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، رات دن دعوت دی، دن رات ایک کر دی ہے۔ دن میں تجارت کے وقت کو برباد کر کے ان کو دعوت دی، رات میں آرام کے وقت کو خراب کر کے ان کو دعوت دی۔ میں نے اپنی تجارت، اپنے آرام سب کو تیاگ کر تیرے دین کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ان کو دعوت دی۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ لیکن جتنا میں دعوت دیتا گیا، میری دعوت نے ان کو اور بھگایا، میری جتنی دعوت میں دیتا گیا وہ مجھ سے اور دور ہوتے چلے گئے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میری دعوت نے ان کے فرار ہونے میں ہی اضافہ کیا، وہ مجھ سے اور بھاگتے چلے گئے۔ جتنی میں ان کو سمجھاتا گیا اتنا وہ دور ہوتے چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو پکارا تیری مغفرت کی طرف کہ وہ آئیں، حق کو مانیں اور تاکہ تو ان کی مغفرت کرے، جب بھی میں نے انہیں پکارا تاکہ تو ان کی مغفرت کرے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہرے کپڑوں سے ڈھانپ لیے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنی بات پر اڑ گئے، اپنے دین پر اڑ گئے، نہیں ماننے پر اڑ گئے، وَأَصَرُّوا ضد میں آ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، گھمنڈ میں آ گئے وہ لوگ۔ جتنا میں دعوت دیتا گیا مجھ سے دور ہی ہوتے گئے، بھاگتے تھے، ملتے ہی نہیں تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے ان آیات کی تفسیر میں کہ اپنا منہ چھپا لیتے تھے کہ کہیں پہچان نہ لے،
اور بعض علماء نے کہا کہ منہ پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، کہتے تھے ہم کو تیرا منہ بھی نہیں دیکھنا ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ منہ چھپا لیتے تھے کہ تیرا منہ بھی نہیں دیکھنا ہے ہم کو. اور بات کرتے تھے اگر نوح علیہ السلام جا کر ان کے پاس تو کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں حق نہیں سما سکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بناؤ. انہوں نے کشتی بنائی اور اللہ نے آسمان سے پانی بھیجا اور زمین سے پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ اتنا پانی ہو گیا کہ جتنے انکار کرنے والے تھے ان کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملی، اور سب کے سب غرق ہو کے برباد اور ہلاک ہو گئے. اور کون بچا؟ وہی بچا جس نے وہ حق جو نوح علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا قبول کر کے کشتی میں سوار ہو گئے. تو آپ دیکھیے یہ پہلی وجہ ہوتی ہے جو انسان کے سچائی کے قبول کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. وہ بولتا ہے مجھ کو سننا ہی نہیں ہے. اور آج بھی اس دور میں آپ کہیں بھائی اللہ کی بات ہے، نہیں ہم کو نہیں سننا ہے. کیوں؟ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کی بات سن کے گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے گمراہ ہو جائیں گے. اخبار پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، الف لیلہ پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، ٹی وی دیکھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، اور کیا کچھ نہیں، فلموں کی کتابیں، گانوں کی کتاب پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے. سب کچھ پڑھ کے گمراہ نہیں ہوں گے، بس ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات سے کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں. کتنی افسوس کی بھائی مسلمان کی زبان سے بات نکلے جو اس زمانے کے کفار کہتے تھے کہ قرآن یہ سنو گے تم بھٹک جاؤ گے. آج مسلمان کہہ رہا، اس کو احساس نہیں کہ میں کیا اپنی زبان سے کلمات نکال رہا ہوں. ایک غیر مسلم کے پاس جا کے بول سکتا ہے بھائی قرآن پڑھیں گے گمراہ ہوں گے؟ کہے گا جاہل کہیں گا، جاہل ہے تو تیرے دھرم کی کتاب کے بارے میں بولتا ہے ہماری دھرم کی کتاب پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، یعنی تم لوگ گمراہ ہو کیا؟ آپ سوچیے مسلمان کیا بعض اوقات اپنی زبان سے کہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا فرما رہا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن مسلمان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ بھائی گمراہ ہو جائیں گے اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے تو. بتائیے جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پہلی وجہ ہے جو حق کے ماننے میں کیا بنتی ہے؟ رکاوٹ بنتی ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ جہالت. اور جہالت کیسی؟ کہ جہالت میں انسان مبتلا ہو لیکن اس کو احساس نہیں ہو اپنی جہالت کا، اور وہ جاہل رہنے پر مطمئن ہو. جاہل رہنے پر کیا ہو جائے؟ بھائی ہم کو جاہل ہی رہنا ہے. کتنے لوگوں سے آپ دین کی بات کریں، بولے بھائی ہم تو جاہل ہیں، ہم کو یہ نہیں سمجھتا ہے. آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنے، ہم کو سمجھنا بھی نہیں ہے، ہم جاہل ہیں. اب بتائیے جاہل رہنا کوئی عزت کی چیز ہے؟ اگر کسی آدمی سے فارم بھروایا جائے اور اس میں اس کو ٹک کرنے کے لیے کہا جائے جاہل غیر جاہل، جاہل ہے یا جاہل نہیں ہے، وہ جاہل پہ ٹک کرے گا، اس کو شرمندگی ہوگی یہ کیا فارم ہے، مجھ کو جاہل لکھنے کی، میرے بارے میں آپ انسلٹ کر رہے ہو. دنیا کے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے، لیکن دین کی بات جب اس کے سامنے پیش کی جائے، ارے بھائی ہم جاہل ہیں، ہم کو، ارے بھائی جاہل ہے ٹھیک ہے سنو تو صحیح، بولے نہیں ہم کو سننا بھی نہیں ہے، ہم کو علم پہ آنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ زیادہ علم سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. یہ دوسری مصیبت ہے. آپ بتائیے شیطان نے کیسا انسان کو، مسلمان کو، آج مسلمان کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، زیادہ علم سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اور شیطان کو بھی بہت علم تھا، حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا. سب سے زمین پر علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ جانکار علم والی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور جاننے والا ہے زیادہ؟ کوئی آدمی کہے زیادہ دین کا علم رکھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور ہے؟ کافر ہے وہ، کافر ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین کا علم زیادہ نہیں رکھتا تھا. اپنی مرضیات، اپنی شریعت، اللہ کی پسند ناپسند کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے اے میرے رب مجھ کو علم میں اور زیادہ کر دے، میرے علم میں اور زیادتی عطا فرما. علم کی زیادتی کا
حکم اللہ نے دعا کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اسی نبی کا امتی آج کہہ رہا ہے زیادہ علم سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ بتائیے کہ وہ نبی جو آخری وقت تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے علم کی زیادتی کا، اسی نبی کا امتی آج کہہ رہا ہے نہیں بھائی علم زیادہ ہوگا نا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جہالت پر قناعت، جاہل رہنے پر راضی ہو جانا، اور علم کے لیے دل کے دروازے بند کر دینا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے آدمی کے گمراہ ہونے کا۔ اور بعض اوقات آدمی کا جہل ایسا ہوتا ہے جس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے، کہ ایک آدمی جہالت میں مبتلا ہو لیکن اس کو اپنی جہالت کا احساس نہیں ہو، وہ اپنے آپ کو جانکار سمجھتا ہو لیکن اللہ کے دین کا علم اس کو واقعی نہیں ہو، ایسا آدمی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور عام طور سے جو گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن واقعی جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سوچنے کا طریقہ ہی غلط ہوتا ہے۔ وہ اپنی عقل کو دین کا جج بنا دیتے ہیں، وہ اپنی عقل کو میری سمجھ میں آیا تو صحیح، نہیں تو نہیں، چاہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو۔ ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اپنے دل سے، اپنی عقل سے، اپنے دین میں کچھ بھی نکالنا، یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو اس کو اچھا لگا وہ اچھا، جو اس کو برا لگا وہ برا۔ ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ حق کے قبول کرنے والے نہیں بن پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی عقل کو پیمانہ بنا لیتے ہیں، ان کی سمجھ میں جو آتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے، وہ سچائی اپنے سے باہر کہیں دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہیے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، خسارے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی ساری کوششیں رائیگاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں، بہت کیا انہوں نے، سب برباد ہو گیا۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ جہالت، نہیں معلوم میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، چیک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جہالت، اور جہالت سے آگے علم کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، بس ہم کو جتنا معلوم ہے اتنا ہی بس، ہم کو اور دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم کو اور دیکھنا نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس کو چیک بھی نہیں کرنا ہے۔ جو آدمی چیک کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، ارے بھائی ایک آدمی ہے معمولی آفس کو جا رہا ہے، 5 منٹ ہی بچے ہیں نکلنے میں، گاڑی آئے گی ابھی، آخری 5 منٹ میں آئینہ دیکھ لیتا ہے کہ بھائی کہیں کچھ دبا داغ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، آئینے میں دیکھ لیتا ہے بھائی کہیں کچھ مسئلہ تو نہیں ہے، کنگھی ٹھیک سے کیا کہ نہیں کیا۔ آدمی اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، میں باہر جا رہا ہوں، ارے بھائی اللہ کے پاس تیرے کو جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، چیک کر لے کہ واقعی میرا دین صحیح ہے کہ نہیں، میرا ایمان عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں۔ آدمی 10 بار راستے میں رکا کے پوچھتا ہے بھائی یہ راستہ وہیں جاتا ہے نا، یہ راستہ شرور کو ہی جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ 10 بار آدمی پوچھتا ہے۔ کیوں پوچھتا ہے؟ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں کسی اور راستے پہ نہ نکل جائے۔ نہیں میرے کو معلوم ہے، سیدھا جاؤ۔ کرتا آدمی ایسا؟ نہیں کرتا آدمی ایسا۔ جس آدمی کو گمراہی کا ڈر ہوتا ہے وہی آدمی اپنے آپ کو چیک کرتا ہے۔ جو آدمی بے فکر ہوتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا ہے، پھر وہ جہالت میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ پھر انجام اس کا ایسا برا ہو جاتا ہے، اس کو جب ہوش آتا ہے وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں سنتے نہیں، چیک کرتے نہیں اپنے آپ کو، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کبھی آخری وقت میں معلوم پڑتا ہے کہ میں زندگی بھر سب غلط کرتا رہا، افسوس ہوتا ہے کاش مجھ کو معلوم ہوتا تو میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا۔ کتنے لوگ ہیں۔ تو دوسری وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اور دیکھیے جہالت کہ ایک آدمی کو احساس ہو بھائی مجھ کو معلوم نہیں، بتاؤ جو صحیح میں مانتا ہوں، ایسا آدمی بچ جاتا ہے۔ جو آدمی واقعی سمجھے بھائی میرے کو نہیں معلوم، بتاؤ صحیح کیا ہے میں کرتا، یہ بچ جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی کہے بھائی ہم کو سننا نہیں، ہم کو جو معلوم وہی صحیح ہے، یہ آدمی کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آ پاتا ہے۔ یہ دوسری رکاوٹ ہے سچائی کے قبول کرنے میں، کہ جہالت پر آدمی مطمئن ہو، یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھ کو کچھ چیک کرنا نہیں ہے، تحقیق ہم کو تحقیق نہیں کرنا ہے، تم کرو تحقیق، بہت ہوشیار ہے تم لوگ کرو،
ہم کو نہیں کرنا ہے، ہم جو ہے وہ ہم صحیح ہے، ہم غلط بھی رہے تو ہم کو ایسے رہنے کا ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ، میں یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو زمین پر نہیں ہے، ایسے لوگ ملتے ہیں روزانہ، بھائی ہم کو جہنم میں جانا ہے، ٹھیک ہے تم کو جنت میں جانا جاؤ، ایسے بھی لوگ ہیں۔ بتائیے ایک مسلمان اپنی زبان سے کہے میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیا سمجھا اس کو جہنم کیا ہے؟ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، بھائی ہم کو جہنم میں جانا ہے، ہم غلط ہے نا، رہن دو ہم کو غلط۔ بہت بری بات ہے یہ، جو آدمی یوں کہے کہ بھائی جو صحیح ہم کریں گے، بتاؤ اگر میں غلط ہوں مجھ کو بتاؤ، میں صحیح کرتا ہوں اپنے آپ کو، بتاؤ تو صحیح، سننے کے لیے تو تیار ہوا آدمی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات کے سننے اور اس کے سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الحج میں آیت نمبر 3 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ لوگوں میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں حجت بازی میں آ جاتے ہیں، بغیر علم کے اللہ کے سلسلے میں حجت بازی پر اتر آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ شیطان جیسا گمراہ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، علم نہیں ہے لیکن حجت کرنے کا شوق ہے۔ وہ دیکھتے نہیں کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں، وہ دیکھتے نہیں سامنے والا جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، ان کو شوق ہوتا ہے حجت بازی کا، وہ حجت کرتے ہیں اور غالب آنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، وہ علم کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ جہالت میں ہوتے ہیں لیکن کبھی اپنی جہالت کے علاج کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، آدمی جہنمی بن جاتا ہے، کبھی حق قبول کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے۔ تو پہلا سبب آپ نے دیکھا، سچائی کے حق کے سننے کے لیے تیار نہیں ہونا۔ دوسرا سبب آپ نے دیکھا، جہالت پر مطمئن ہو جانا، بولنا ہاں ہم جاہل ہیں، ہم کو جاہل ہی رہنا ہے، ایسا آدمی سیدھے راستے پر نہیں آ پاتا ہے۔ تیسری چیز، دعوت دینے والے کے بارے میں بدگمانی کرنا اور اس پر جھوٹی تہمتیں لوگوں نے لگائی اس کو قبول کر لینا۔ کہ دائی کے بارے میں ایک انسان آپ کے پاس آئے کہ دیکھیے یہ دین اللہ کا، یہ قرآن کی بات ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو مانو جنت میں جاؤ گی۔ اب اس کے بارے میں سوچنا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ اولیاء کا دشمن ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ اماموں کو نہیں مانتا ہے۔ بدگمانی، تحقیق کبھی کیا نہیں، دیکھ تو کیا بولتا ذرا بول تو صحیح، کبھی نہیں، اپنے دل سے یا کسی اور نے آ کے کان میں بول دیا، دیکھا یہ گمراہ لوگ ہیں تو اس کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ دوسروں کی تہمتوں کا شکار ہو جانا، دوسروں نے جو جھوٹی باتیں گھڑ کے دائی کے بارے میں بول دی اس میں آ جانا، یا خود اس کے بارے میں غلط سوچنا، اس کی نیت معلوم نہیں، کیا ہو سکتا ہے یہ ہم کو گمراہ کرنا چاہتا ہو، بدگمانی اس کے بارے میں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سچی اور اچھی شخصیت زمین پر گزری ہے؟ آپ سارے انسانوں میں سب سے کامل، اللہ کے سب سے مقرب بندے، کامل اخلاق والے، علم و عمل کی اور کردار کی اونچائی کو پہنچ جانے والے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ جب بھی لوگ کوئی باہر کے قبیلے کے لوگ سفر کر کے مسافر کچھ آتے، کارواں کوئی آتا، ان لوگوں کے پاس جاتے، کہتے یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، کسی سے کہتے یہ پاگل ہے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے اس نے ہمارے رشتوں میں پھوٹ ڈال دی، اس نے ہمارے اندر جھگڑے لگا دیے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ تھے جو سمجھدار تھے، وہ کہتے نہیں ہم خود چیک کریں گے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ کیسے تھے، ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، اچھا ایسا ہے کیا، ٹھیک ہے، نہیں مانتے تھے اور گمراہ ہو جاتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں، کبھی آپ کی بات سنی نہیں، اور اسی طرح سے گمراہی میں پڑے رہے، اسی پر مر گئے اور جہنم رسید ہو گئے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں ہم دیکھیں گے، ہم سنیں گے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی صحابی ہیں، آئے، ان کو کان میں کپاس ڈال لی، بتا دیا لوگوں نے یہ غلط آدمی ہے، کان میں کپاس ڈال دی۔ بعد میں سوچا میں سمجھدار آدمی ہوں، میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں، اتنا ہلکا تو نہیں ہوں کہ کوئی بھی کچھ بھی بولے اس کے پیچھے چلا جاؤں گا۔ کان میں سے کپاس نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں ذرا سنیں گے تو اسے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھتے کیا ہیں، یہ بولنا کیا ہے ان کا۔
جب سنا تو واقعی دل میں بات اتر گئی. اللہ کی بات اتنی پاورفل ہے کہ آدمی کا دل چھین لیتی ہے اس سے. جب سنا تو بالکل مان لیا, دل میں بات پیدا ہو گئی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے, گھر میں گئے اور حق قبول کر لیا. کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے سماج کے اثر سے جھوٹی باتوں کو, تہمتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی بات خود سنی. جب خود سنی تو پھر دل میں بات آ گئی. آدمی اتنا بھی کمزور اور پست ہمت نہ ہو کہ وہ کہے کہ ہم کو سننا بھی نہیں ہے. آدمی سنے تو صحیح, ماننا ہے مانے, نہیں ماننا ہے نہیں مانے, غلط لگتا ہے نہیں مانے, لیکن اگر صحیح لگتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا. تو ایک آدمی اگر سننے کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کیسے لوگ اہل حق کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں اور کئی لوگوں کی گمراہی کا سبب وہ بن جاتا ہے. کئی لوگ ہیں جو بدگمانی کرتے ہیں دعوت کے سلسلے میں, اور یہ بدگمانی ان کے لیے حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. افلا تتقون, تم ڈرتے نہیں ہو, تم شرک کرنے سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, تو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بڑے بڑے عہدے پہ لوگ تھے, مالدار سردار قسم کے لوگ تھے, انہوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلكم, یہ تو تمہاری طرح ایک آدمی ہے, تم اس کی بات مانو گے؟ تمہاری طرح ایک آدمی ہے. یرید ان یتفضل علیکم, اس کی نیت کیا ہے معلوم؟ یہ اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر کے تمہارے اوپر اپنی فضیلت جتانا چاہتا ہے کہ تم کو سب کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے, تم میں بڑا بننا چاہتا ہے کہ تم اس کی بات ماننے لگو اور اس کے ماتحت ہو جاؤ, تم اس کے انڈر میں آ جاؤ. تمہارے اوپر باسنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے, تمہارا سردار بننے کے لیے ایسا کر رہا ہے کہ اپنی بات پیش کر رہا ہے تاکہ تم اس کے ماننے والے بن جاؤ. نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, جھوٹا دعویٰ ہے اس کا. یرید ان یتفضل علیکم, یہ تمہارے اوپر اپنی برتری جتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو دیا ہے یہ علم, تم میری مانو. یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پابند بن جاؤ, تم کو چھوٹے کر کے یہ بڑا بننا چاہتا ہے. بدگمانی. اللہ کے نبی اس لیے آتے ہیں, اللہ کے نبی اس لیے نہیں آتے ہیں. اللہ کے نبی اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جائیں. لیکن ایک آدمی کی اگر سوچ ہی غلط ہو جائے تو دائی کی بات اس کو الٹی دکھائی دینے لگتی ہے. تو ان کا بھی حال یہی تھا کہ نوح علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے 950 سال دعوت دے رہے ہیں, لیکن ان کی عقلوں میں کیا آ رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سردار بن جائے اور ان کو کنٹرول کریں. تو کہا اس لیے مت مانو ان کی بات کو, ان کی بات کو مت مانو. فرعون کا حال آپ دیکھیے, فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور ہارون علیہ السلام گئے تاکہ ہدایت پر آ جائیں, جہنم سے بچ کے جنتی بن جائیں. لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ قالوا هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کیا کہنے لگے فرعون اور اس کے ساتھی؟ یہ جو لوگ ہیں دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, هذان لساحران, یہ دونوں جادوگر ہیں, اور یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے بلبوتے پر تم کو تمہاری زمین سے باہر نکال دیں. یہ جادوگر تم کو مصر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو حکم یہ آیا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل جاؤ. لیکن انہوں نے غلط پروپیگنڈا کیا کیا؟ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری حکومت سے نکالیں, تمہاری حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے, تمہاری سرداری پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے, تم کو گھر سے بے گھر کرنے کے لیے موسیٰ آیا ہے. اب کئی لوگ اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں اور دین کی بات قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کئی کتابیں اہل حق کے بارے میں لکھ کے گمراہ
کہ دیکھو یہ لوگ گمراہ ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہے، گستاخ رسول ہے، اولیاء کو نہیں مانتے ہیں، اماموں کو نہیں مانتے ہیں، دیکھو ان کے نزدیک ماں سے نکاح بھی حلال ہے، دیکھو ان کے نزدیک منی بھی کھانے لائق ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی کتنی جھوٹی باتیں ہیں جو اہل حق کے بارے میں کئی لوگ اپنی نادانی میں لکھ کے پھیلا دیتے ہیں، اور کئی بھولے بھالے لوگ بیچارے اس کے اثر سے متاثر ہو کر اس بھنور میں پھنس جاتے ہیں، نکل نہیں پاتے اس میں سے، ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے۔ قبر میں کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ حشر میں کوئی آئے گا اس کے ساتھ کھڑے رہنے کو؟ کوئی نہیں آئے گا۔ جب قبر میں اپنا معاملہ خود ڈیل کرنا ہے، جب حشر میں اپنا معاملہ خود ڈیل کرنا ہے، دنیا میں بھی اپنا معاملہ خود طے کرے۔ اللہ نے عقل کیوں دی؟ اس لیے دی کہ گلے میں پھندا ڈال کے کسی کے ہاتھ میں رسی دے دے، اس لیے نہیں دی۔ اللہ نے عقل اس لیے دی کہ اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور خود سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی کا، اپنی آخرت کا فیصلہ کرے۔ تو کئی لوگ ہیں جو جھوٹے پروپیگنڈے میں کیا ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات حق کے رد کرنے پر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ تو یہ تیسری وجہ ہے۔ نمبر 4، اپنی طرف سے کچھ بھی اصول بنا لینا اور ڈیمانڈ کرنا، اگر ہمارا یہ اصول ہے اس کے حساب سے تم دعوت لاؤ گے تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ کئی لوگ ہیں حق کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے ہم کو تم کرامت کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے۔ کرامت نہیں کیے گا مطلب تم حق پہ نہیں ہے۔ آپ پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر ہاتھ نہیں جلا تمہارا تو ہم مانیں گے۔ آسمان سے ایسا کر کے بتاؤ ہم کو، جنات بتاؤ ہم کو، فرشتے بتا دو ہم کو۔ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اپنی شرائط طے کرنا، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، بخاری میں بتائیں گے تو مانیں گے۔ اور بھائی کسی بھی حدیث کی کتاب میں آ جائے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہو کہ بخاری نبی کی اور مسلم نبی کی نہیں، ابو داؤد نبی کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ماننا کیا ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ صحیح بات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی بھی کتاب میں ہم مانیں گے، بشرطے کہ وہ کیا ہو، معتبر بات ہو۔ ہم تو ان لوگوں میں ہیں، دیوار پر بھی اگر صحیح بات لکھی ہوئی ہے، قل هو اللہ احد، مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کیا پوچھیں گے کون لکھا ہے؟ ہاں اگر اپنے والوں نے لکھا ہے تو صحیح، نہیں تو نہیں۔ ایسا ہے نہیں، صحیح بات کوئی بھی بولے، صحیح بات کوئی بھی بولے، تو اپنی طرف سے شرطیں بنانا اور اس شرط کی بنیاد پر حق کو قبول کرنا یا رد کر دینا، یہ بھی جہالت کا سبب ہے، اور یہ حق کے نہ ماننے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مشرکین کا کیا ماننا تھا۔ اللہ نے مشرکین کا قول ذکر کیا، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ ہم مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس بہت مال ہے، ہماری اولاد ہماری میجورٹی ہے، ہم کو عذاب تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم جنتی ہیں، کیوں؟ جنتی اللہ کے فیورٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو دیکھو اللہ نے مال کتنا دیا، اولاد کتنی دی، ہماری میجورٹی ہے۔ تو میجورٹی اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم کو مال نہیں دیتا، ہم کو اچھی اولاد نہیں دیتا، ہم کو اتنی ساری اولاد مال کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا، دنیا کی زیب و زینت اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی عقل سے حق اور باطل کے لیے فیصلے کرنا شروع کرنا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں، اگر یہ غلط ہوتا، اتنے سارے لوگ دنیا میں سب مانتے سب کے پاگل ہیں۔ ارے بھائی سب پاگل ہیں تو ہم کو کیا معلوم؟ آپ بتائیے، ایک پاگل خانے میں ایک پاگل کہے اتنے سب لوگ پاگل ہو سکتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر ہم کو پاگل بول رہا ہے۔ اتنے سب لوگ ہیں، سب سے پوچھئے پاگلوں سے، آپ پاگل ہے تو؟ میں پاگل نہیں ہو سکتا۔ پاگل کون ہے؟ دیکھو یہ ڈاکٹر پاگل ہے۔ میں کان میں ڈالا کچھ، دیکھو اس کے کان میں ڈالا ہوا ہے، پاگل اس کو بولیں گے لوگ۔ تو پاگل خانے میں ڈاکٹر پاگل دکھائی دیتا ہے پاگلوں کو، ہے کہ نہیں؟ تو ایسا حال ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی صحیح ہے غلط ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آنا پڑے گا، تبھی بات صحیح معلوم پڑے گی کیا ہے صحیح۔
تو مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم مال دولت والے ہیں، ہماری اتنی بڑی میجورٹی ہے، ہم غلط نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کے پاس عذاب کے لائق نہیں ہیں، ہم کو اگر اللہ ناپسند کرتا تو اللہ دنیا میں ہم کو مال دیتا نہیں۔ تو ان کی عقل میں کیا تھا کہ اگر دنیا میں اللہ دے رہا ہے کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، یہاں دے رہا تو وہاں بھی دے گا، یہاں دے رہا تو وہاں بھی دے گا۔ کئی لوگ ہیں بولتے اگر ہم یہ کرتے ہیں، درگاہ پہ جاتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم کو سزا دیتا، ہم غلط ہوتے تو ہم کو ایسا ایسا ہوتا۔ تو کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے ان کی اپنی عقل ہے، اللہ دنیا میں چھوڑے ہوئے ہے، جو سیدھے راستے پر جانا چاہے سیدھے راستہ کھلا ہوا ہے، جو غلط راستے پر جانا چاہے غلط راستہ کھلا ہوا ہے۔ کبھی اللہ سزا دیتا ہے، کبھی نہیں بھی دیتا ہے، کبھی نہیں بھی دیتا ہے۔ اتنے سال تک 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا مکہ میں، بتائیے اللہ نے عذاب بھیجا مکہ میں؟ نہیں۔ لیکن مدینہ میں جب جنگ بدر ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل اور اس طرح کے جتنے تھے، سب کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا کر دیا؟ قتل کرا دیا۔ تو اللہ جب چاہے پکڑے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کو لوگ ستاتے رہے، عذاب آیا 950 سال تک۔ تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آنا کسی کے حق پر ہونے کی دلیل ہے نہیں ہے۔ دنیا میں مال و دولت اور سب کچھ مل جانا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ وہ بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آپ سے کہتے تھے ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہم کو زمین سے چشمہ نکال کے نہ بتاؤ، ہم کو زمین سے تم چشمہ نہر نکال کے بتاؤ تو ہم ایمان لاتے ہیں، کر کے بتاؤ ذرا ہم کو، عرب کے ریگستان میں سے پانی نکال کے بتاؤ ہم کو تو ہم ایمان لائیں گے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے پاس ایک باغ ہونا چاہیے۔ کیسا باغ؟ کھجور کے پیڑ ہوں جس میں، اور انگور ہو جس کے اندر، اور وہ باغ کے بیچ میں سے ہم کو ایک نہر نکال کے بتاؤ تو ہم مانیں گے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے اگر ہم نہیں مانے تو اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا کے بتاؤ تو ہم مانیں گے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا ایک کام کرو اللہ اور فرشتوں کو ہی لا کے دکھا دو ہم کو تو ہم مانیں گے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہمارے سامنے اللہ کو پیش کر دو، ہمارے سامنے فرشتے لا کے دکھا دو تو ہم مانیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر ایسا ہو کہ تمہارے لیے ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ او ترقی فی السماء، یا پھر تم آسمان میں اوپر جا کے ہم کو ہمارے سامنے جا کے دکھاؤ۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تمہارے منتر پر ایمان نہیں لانے والے۔ قرآن کو لوگ کیا بولتے تھے؟ منتر۔ بولتے یہ جادوگر ہے، یہ منتر پڑھتا ہے، کاہن ہے، منتر پڑھتا ہے، یہ تمہارا منتر ہے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تمہارے منتر پر ایمان نہیں لانے والے جب تک کہ تم آسمان سے کتاب آتی ہوئی ہم کو نہ دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی آپ ان سے کہو جواب میں سبحان ربی، میرا رب ان ساری برائیوں سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ ہر مانگنے والے کے مطالبے کو پورا کرے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ لوگوں کی خوشامد کرے کہ وہ ایمان والے بنے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ مانو گے تمہارا فائدہ ہے۔ سبحان ربی، میرا رب ہر برائی سے پاک ہے، اور جاہلوں کے مطالبے پورے کرنے سے کیا ہے؟ وہ بہت اونچا ہے۔ سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو بس ایک انسان ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے، میں یہ سب میں نہیں کر سکتا، اللہ چاہے گا تو کرے گا، میں رسول ہوں، میرے ذمے پہنچانا ہے۔ اے نبی آپ کہو میں تو بس ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں جس کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ہر تمہاری ڈیمانڈ میں پوری نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا تو ہم مانیں گے، کرامت ہونا چاہیے، ان کے پاس کرامت نہیں کا مطلب یہ غلط ہے، تو کیا جھوٹی کرامت بنا کے پیش کریں؟ کیا کریں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی کرامتیں بنا بنا کے عہدے لے لیے اور کیا کچھ نہیں لے لیے، بعد میں معلوم پڑتا ہے دھوکے باز تھا، پھر پبلک بہت مارتی اس کو۔
کوئی قینچی والے بابا ہے کہ نہیں؟ آپریشن کر کے پیٹ میں سے یہ نکال رہے وہ نکال رہے، قینچی، دو قینچی. تو یہ اس طرح کی کئی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ تھوڑے وقت کے لیے بیوقوف بنتے ہیں، لیکن ہمیشہ بیوقوف نہیں بن سکتے، ایک نہ ایک دن بھرم ٹوٹتا ہے. ایک آدمی کرامت بتاؤ تو مانیں گے، جاہل آدمی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ لیث ابن سعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی میرے سامنے اگر پانی پر چلے تو بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا. یعنی کوئی آدمی اگر بدعتی ہے اور قرآن و سنت پر نہیں ہے تو جب تک کہ اس کا حال نہ دیکھ لیں واقعی وہ کس راستے پر ہے، چاہے وہ پانی پر چلے، اس کی بات ہم نہیں مانیں گے. امام شافعی نے کہا انہوں نے چھوٹی بات کہی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہوا میں بھی اڑے تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا جب تک کہ اس کے حال کو دیکھ نہ لوں کہ وہ قرآن و سنت پہ ہے کہ نہیں ہے. تو کرامت سے کوئی صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے. آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے لاٹھیاں ڈال دی، رسیاں ڈالی، صاحب بنے کہ نہیں بنے؟ تو کیا اس سے نبی مان لیں گے ان کو؟ تو کوئی آدمی کوئی عجیب و غریب چیز دکھائے اس سے وہ صحیح ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. عجیب ترین سب سے عجیب چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ جائے، وہ قرآن و سنت پر آ جائے. سب سے عجیب بات یہ ہے، سب سے مشکل بات یہ ہے. منمانی کرنا بہت آسان ہے، جو دل میں آئے کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی منمانی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا یہ سب سے مشکل کام ہے. اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے. سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ یہی ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت دین پر جمنا یہ کرامت سے اوپر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرامت تیرے دل کی چاہت ہے اور تیرا دین پر جمنا اللہ کی چاہت ہے. تو چاہتا ہے نا کچھ تو کرامت میری ہو جائے تاکہ میرا نام ہو جائے، لوگ کیا بڑے بابا یہ ڈالتے نمک بنتا میٹھا. تو کرامت ہے. تو اس میں اس کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھ کو بڑا مرتبہ ملے، لوگ مجھ کو جانے میں کرامت بابا ہوں. لیکن دین پر جمنا یہ اللہ کی چاہت ہے. اللہ چاہتا ہے یہ دین پر جمے چاہے کرامت ہو یا نہیں ہو. تو اس لیے یاد رکھیں یہ چوتھی چیز ہے جو لوگوں کو ہدایت پر آنے میں رکاوٹ بنتی ہے، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ دائی پوری کرے. ہم کو ایسا کر کے بتاؤ، ہم کو ایسا کر کے بتاؤ. یہ کتاب میں بتائیں گے تو مانیں گے، قرآن میں بتائیں گے تو مانیں گے. قرآن میں ہے کہ ہاتھ کیسا باندھنے کا، بتاؤ. نہیں ہے نا، پھر ہم نہیں مانتے. ارے تمہاری منمانی پوری کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو، کسی بھی کتاب میں ہو، معتبر بات ہو، اس کو ماننا پڑے گا چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہیں ہو. یعنی ایک انسان یہ کہے بھائی ہم کو بتاؤ ہاتھ کا باندھنے کا، قرآن نہیں بتاؤ. کل کو کوئی آدمی کہے گا سورہ فاتحہ نہیں بتاؤ تو مانیں گے ہم. یعنی یہ اپنے حساب سے طے کرتا ہے کہ کس میں بتائے. ہم کو ماننا کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی مانو، قرآن کے کسی بھی صورت میں ہو، قرآن میں کہیں بھی ہو مانو، سورہ بقرہ میں ہو، سورہ نساء میں کہیں بھی ہو مانو. حدیث میں ہو، کسی بھی حدیث کی، بخاری میں ہو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کسی بھی کتاب میں ہو، لیکن بات معتبر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھوٹی بات نہ ہو. تو کیا کریں گے؟ مانیں کہ نہیں مانیں گے؟ ماننا پڑے گا. تو یہ اپنی طرف سے پیمانے بنانا حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. نمبر 5 جو یہ بہت بڑی وجہ ہے، گھمنڈ اور ضد بازی. گھمنڈ میں آ جانا آدمی، ہم سید ہیں، ہم کس کی سنتے نہیں، یہ پنجاری ہے، یہ فلانا ہے، یہ تو خان ہے، یہ سید نہیں ہے، یہ شیخ ہے. ہم سید ہیں، ہم کسی کے آگے ہم تو کیا ہیں، بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہیں. میں کمپنی کا مالک ہوں، یہ چپراسی ہے. چپراسی اللہ کے آگے تو چپراسی سے بھی کم ہے. اللہ کی بات بول رہا ہو، اللہ کی بات بول رہا ہو. چپراسی بولے یا کوئی بھی بولے، کوئی چمار بھی اگر رب العالمین کی بولے اس کی بات ماننی پڑے گی. اور چمار ہونا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. حلال کمانا سب سے بڑی چیز ہے، چاہے کچھ بھی کام کرے آدمی. اور بڑے سے بڑے عہدے پر ہے، چوری ڈاکہ اور جھوٹ بول کے کما رہا ہے، یہ چمار سے بھی ذلیل ہے. اور اگر کوئی چمار بھی حلال کما رہا ہے وہ عزت والا ہے. کوئی عہدہ کم ہوتا ہے، کوئی کام اگر حلال ہے تو وہ عزت والا ہے، چاہے جھاڑو مارنا کیوں نہ ہو، عزت والا کام ہے وہ. نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، نبیوں نے بکریاں چرائی ہے. نبی جو کام کرے اس کو عزت مل جاتی ہے، جو کام نبی کرے وہ عزت والا ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں
کہ کوئی آدمی کبھی خاندان کی وجہ سے، کبھی ڈگری کی وجہ سے، کبھی نسب کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے اکڑ میں آتا ہے، اور اگر اس کے مرتبے سے کمتر کوئی آدمی اس کو وہ بات بتائے نہیں مانتا اس کو، ہم کیوں مانیں؟ بعض اوقات عمر ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ ہم نے کیا دھوپ میں سفید کیے؟ یہ کل کا لڑکا آ کے ہم کو بتا رہا ہے، ہمارے سامنے اس کی پھالی بدلی جاتی تھی، بولتے نا لوگ، اور بعض اوقات گھر کے لوگ بھی اپنے بولتے ہیں ایسا، ارے چل بہت آیا، ہماری گود میں پیشاب کرتا تھا تو اب ہم کو سمجھانے لگا، ہم کو سمجھا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بعض اوقات عمر بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے کہ آدمی اپنے سے کم عمر والے کی بات کو نہیں مانتا ہے، یہ شکراندہ ہے، یہ چل لڑکے ہیں، ان کی کیا ماننے کا، آدمی بولتا ہے لڑکوں کی کیا ماننا ہے۔ بچہ بھی اگر کوئی حق بات کہے ماننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی بچہ کہے کہ آپ کے پیچھے اتنا بڑا دھبا لگے ہوا ہے، بچہ ہے، ٹھیک ہے جاؤ، ہے کہ نہیں؟ بچہ بھی صحیح بولے ماننا پڑے گا۔ تو حق بات کوئی بھی کہے مانے، لیکن بعض اوقات ایک آدمی کسی نہ کسی بڑائی میں جی رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا ہے۔ بعض اوقات آدمی کہتا ہے ہم نے 8 سال مدرسے میں کیا کیے، ارے ہم کو کیا معلوم، ہم تمہارے پیچھے تھوڑی تھے۔ 8 سال آپ نے پڑھے ہوں گے، اچھی بات ہے، اب اس سوال کا جواب ہم سے پوچھ کے آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، بھائی ہمارے علم میں نہیں آپ نے کیا کیا، لیکن آپ جو بات کرو گے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کیا کی۔ یہ بات تو صحیح ہے، جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر صحیح ہے تو آپ نے 8 سال جو بھی کیا آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے پڑھے نہیں پڑھے، کھیلے کودے جو بھی کیے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی عالم ہوتا ہے اور اس کے سامنے حق آتا ہے، وہ اس وجہ سے بھی نہیں مانتا ہے تو چھوٹا ہے، اس کی غیر عالم کی بات کو میں مان لوں گا، لوگ بولیں گے تو عالم سے زیادہ اس کو معلوم تھا۔ آدمی حق کے ماننے سے چھوٹا نہیں ہوتا ہے، حق کے ماننے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جائے چلے گا، اللہ کے ہاں چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی لوگوں کی نگاہ میں حق مان کے چھوٹا ہو جائے لیکن اللہ کے ہاں عزت ملے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی لوگوں کو دیکھ کر حق کو نہیں مانے، کیوں؟ میری عزت گھٹ جائے گی، اور اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جائے، جہنمی بن جائے، کتنا مہنگا سودا کیا اس نے، کیا چیز کے لیے تیار ہو گیا وہ۔ تو یہ بہت بڑا سبب ہے کہ ایک آدمی گھمنڈ کی وجہ سے حق نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان دلیلوں کے مقابلے میں، نشانیوں کے مقابلے میں گھمنڈ میں آ گئے، تکبر کیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں، اور ایسا نہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ جہنمی لوگ اور جہنم میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا چاہیے، حق بات کو مان لینا چاہیے، اور گھمنڈ کی وجہ سے آدمی نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون الی بآیاتنا وسلطان مبین، ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیلوں کے ساتھ موسیٰ کو اور ہارون کو بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون کے پاس اور اس کے ملا، اس کے لیڈر اور جو بھی وزیر وغیرہ تھے، سردار تھے، ان کے پاس ہم نے بھیجا، دونوں رسولوں کو بھیجا۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو وہ گھمنڈ میں آ گئے اور وہ بڑی گھمنڈی قوم تھی۔ فکانوا قوما عالین، بڑے تکبر والے لوگ تھے، کون؟ فرعون اور اس کے ساتھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، فرعون نے کیا کہا اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ کیا ہم ایسے دو آدمیوں کی بات مان لیں جو ہماری طرح دو انسان ہیں اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہیں، ہم غلام قوم کے آدمی کی بات مانیں؟ نہیں مان سکتے ہم لوگ، یہ غلام قوم کے لوگ ہیں، ہم ان کی بات نہیں مان سکتے۔ صحیح بات بولیں تو بھی نہیں، کیا ہم ایسے دو آدمیوں کی بات مان لیں جو ہماری طرح انسان ہیں اور جبکہ ان کی قوم بھی ہماری غلام ہے؟
فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جھٹلا دیا، جب انہوں نے جھٹلا دیا تو ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ڈبو دیا اس کو۔ بعد میں اینڈ میں کہنے لگا، جب عذاب دیکھ لیا تو کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ آپ مان کے فائدہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد پھر آدمی کتنا ایمان لائے۔ اللہ نے خود کہا الآن وقد عصیت من قبل، اب مانتا ہے، اس سے پہلے تو نہیں مانتا تھا۔ ڈبو دیا اللہ نے اس کو۔ تو ایک آدمی جو ہے گھمنڈ کی وجہ سے بھی، بڑائی کی وجہ سے بھی حق کو نہیں مانتا ہے، اور یہ بہت ہی ذلت کی چیز ہے۔ چھٹی چیز، خواہشات کی اتباع کی وجہ سے آدمی نہیں مانتا ہے، لالچ کی وجہ سے، دنیا کی گدی، دنیا کا مال، دنیا کے عہدے، اور کبھی موج مستی۔ بتا بھائی یہ بدعت ہے مت کرو، بہت مزہ آتا ہے اس میں، جلوس نکالنے کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھو یہ ہماری بندی بن کی ہے، ہماری جلیبی بن کی ہے، ہماری مٹھائی بند کر دیے، ہمارا گھومنا پھرنا، یہاں جا رہے وہاں جا رہے، یہ درگاہ پہ وہ درگاہ پہ، سب بند کر رہے ہیں ہمارا، اس ہماری ساری موج مستی بند کر دے رہے ہماری۔ تو کئی لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ کیسا روکھا روکھا دین، سادہ سادہ پھیکا پھیکا، سیدھا سیدھا۔ ہم کو تھوڑا ایسا کلرفل دین چاہیے، لائٹنگ لگ رہی ہے اس ایک دم، میٹھا کھانے مل رہا، مرغے کٹ رہے ہیں، تھوڑا اچھا لگتا ہے۔ بعض اوقات آدمی خواہشات کی وجہ سے بھی حق نہیں مانتا ہے، کہ اگر وہ اس کو مان لے گا تو خواہشات پر کیا ہوگی، روک لگ جائے گی، منمانی ختم ہو جائے، مزے ختم ہو جائیں گے، لذتوں سے محروم ہونا پڑے گا، مان لیں گے سب رک جائے گا۔ اس لیے بھی آدمی نہیں مانتا، سارے کلر ہمارے کیا ہو جائیں گے، بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں گے پورے، تو آدمی نہیں مانتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس نے اپنی چاہتوں کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، جانتا ہے وہ لیکن گمراہ ہو گیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے کانوں پر مہر لگا دی، اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب اللہ کے بعد اس کو بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کہ ایک آدمی کو بعض اوقات علم ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں آتا ہے یہ صحیح ہے، لیکن وہ خواہشات کی وجہ سے، مزوں کی وجہ سے، لذتوں کی وجہ سے سوچتا ہے کہ اگر میں نے کیا تو میری لذتوں سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے سچائی کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی چاہتوں کو اپنا رب بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اس کا خدا اللہ نہیں ہے، اس کا خدا اس کی چاہتے ہیں، اس کی خواہشات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا سورہ البقرہ میں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس کتاب ہے تورات، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا اس قرآن پر ایمان لے آؤ، جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کتاب کا سب سے پہلے انکار کرنے والے تم تو نہ بنو، تم اس کا انکار کرنے والے مت بنو سب سے پہلے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں پر تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھی سے ڈرتے رہو۔ یہود کا کیا معاملہ تھا، عربوں میں عزت تھی ان کی، لیکن عہدہ چلا جائے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں، کیونکہ ہمارے پاس پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اب سب ادھر پوچھنے کے لیے جائیں گے، پھر سارا عہدہ، ہدیے اور حکمرانی سب نکل جائے گی۔ تو یہود نے کیا کیا، کہا یہ نبی وہ نہیں ہے، ایک نبی آنے والا ہے لیکن یہ نہیں ہوا، تاکہ ان کی سرداری قائم رہے، ان کے ہاتھ میں پورا پاور باقی رہے۔ آپ دیکھیے، یعنی یہ ساری مصیبتیں انسانیت کی۔ تو یہ چھٹی وجہ ہے نہ ماننے کی، کیا وجہ ہے، خواہشات کی اتباع کی وجہ سے حق کو نہیں ماننا، کہ لذتوں سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ نمبر 7، کبھی دنیا کا مال و دولت کے کھونے کا ڈر، اور کبھی
سامنے کسی قوم کے طاقتور ہونے کا ڈر کہ اگر حق مان لیں گے تکلیف میں آ جائیں گے، بڑا پریشانی آئے گی، حق ماننے کے بعد رشتہ داروں میں اجنبی ہو جائے گا، لوگ بیٹیوں کی شادیوں میں نہیں آئیں گے، رشتے نہیں ملیں گے، دکانداری پہ آنچ آئے گی، کوئی خریداری نہیں کرے گا، بائیکاٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے لوگ مار پیٹ بھی کریں، عزت جائے گی، کئی لوگ ساتھ میں بیٹھنے والے اٹھ کے چلے جائیں گے، کوئی بیٹھے گا نہیں ساتھ میں، اکیلا پڑ جاؤں گا، عزت جائے گی، مال جائے گا، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، اور معلوم نہیں کیا کیا تکلیف ہو۔ تکلیفوں سے ڈر کے آدمی حق کو نہیں مانتا ہے، تکلیفوں سے ڈر کے آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا کی تکلیف دنیا تک ہے، انسان کی تکلیف انسان کی تکلیف ہے، اللہ کے پاس کی تکلیف اس سے بڑی ہے۔ ایک آدمی حق کا انکار کر کے لوگوں کی تکلیف سے بچ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو وہ آدمی چھوٹی تکلیف کی وجہ سے بڑی تکلیف کو مول رہا ہے، چھوٹی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ کتنا ناسمجھ انسان ہے۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ماننے پر آنے والی تکلیفوں سے بھی اس کو بچائے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دشمنوں کی تکلیف سے بچا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تکلیف دینے پر آئے سارے لوگ مل کے بچا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو کتنی نادانی کی بات ہے کہ ایک انسان دنیا کی مال و دولت اور رشتہ داریاں اور دشمن کی تکلیف سے ڈر کر حق کو نہ مانے، کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الحج میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، باؤنڈری پہ رہ کے دین پہ چلتے ہیں۔ کیوں؟ بھاگنے کا وقت آیا تو باؤنڈری پہ ہے کہ بھائی تھوڑے ایک دم ادھر رہو، اور جب وقت آ گیا نکل جاؤ ادھر دور دور سے۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی راحت پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے تو مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ انقلب علی وجہہ، الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے، کھلا ہوا خسارہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ دنیا میں راحت دے، دین پر چلنے میں خوش ہو جائے، چلو اللہ کی طرف سے آ رہا، مال میں تجارت میں برکت آ رہی ہے، صحت اچھی مل رہی ہے، سب اچھا اچھا چل رہا ہے، تو دین پہ چل کے ایسا ہو چلو بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے دیا۔ لیکن پریشانی اگر دین پر آئے، کیا اللہ ایسا کیوں کر رہا، یہی غلط دکھ رہا ہے، بھاگ جاؤ واپس۔ ہوتا ہے نا، کئی لوگ بولے جب کنڈے کرتا تھا، کندوری کرتا تھا، نیاز کرتا تھا، فاتحہ دیتا تھا، سب اچھا چلتا تھا، جب سے چھوڑ دیا بچہ بیمار ہے، تجارت صحیح نہیں چل رہی ہے، تو کیا یہ صحیح تھا کہ کیا تھا؟ آدمی واپس الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ کبھی رشتہ دار دین پہ چلنے کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی دوست احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ پریشانی آتی ہے، آدمی ان پریشانیوں سے ڈر کے بولتا بھائی تمہارا حق تمہارے پاس رہو، تمہارا حق تمہارے پاس رکھو، ہم کو نہیں چاہیے بھائی، ہم کو سب سے رشتہ رکھنا ہے، ہم کو لوگوں میں بے عزت نہیں ہونا ہے، ہم دیکھیں گے اللہ سے اپنا معاملہ دیکھ لیں گے۔ آدمی نہیں مانتا ہے حق کو، انکار کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو ابتدائی مرحلے میں بعض اوقات مان لیتے ہیں، لیکن جب پریشانی ان پر آتی ہے تو ان پریشانیوں کی وجہ سے پھر انکار کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دم کھل کے انکار کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے مانا تو ہم سب لوگوں میں پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دنیا کی پریشانی سے ڈر کے بھی بعض اوقات آدمی حق کا انکار کرتا ہے۔ قیامت کے دن کا منظر اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ طاقتور لوگوں سے ڈر کے حق کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ سورہ سبا میں اللہ نے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 31 سے 33 تک آپ پڑھیے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ اے نبی آپ وہ وقت بھی دیکھ لیتے جب ظالم یعنی حق کا انکار کرنے والے ظالم اللہ کے آپ کے رب کے آگے کھڑے ہوں گے، ان کے رب کے آگے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ یرجع بعضهم الى بعض القول،
اور بعض کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو لوگ کمزور طبقہ تھا، ڈرپوک قسم کے غریب اور پسماندہ لوگ تھے، وہ لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، مالدار سردار ان لوگوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہیں ہوتے نا تو ہم ایمان والے ہوتے، اگر تمہارا ڈر نہیں ہوتا، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، ہم ایمان والے ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے، تم سے ڈر کے ہم ایمان نہیں لائے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اور یہ جو سردار تھے، یہ جو بڑے لوگ تھے، یہ ان چھوٹے لوگوں سے کیا کہیں گے؟ انحن صددناکم، ہم نے روکا تم کو حق سے، تم کو ہم نے روکا تھا حق سے، عن الہدی بعد اذ جاءکم، ہم نے تم کو ہدایت کے آ جانے کے بعد اس سے روکا تھا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ روکنے والے اور رکنے والے دونوں ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بنیں گے۔ اور ہم نے تمہارے دلوں پہ تھوڑی روک لگائی تھی، ہم نے تم کو روکا تھا، تم خود نہیں ماننے والے تھے، تم نے خود فیصلہ کیا ماننا کہ نہیں ماننا، ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے اوپر ڈالو مت کچھ، ہم پہ مت ڈالو۔ تو قیامت کے دن سارے ڈر ختم ہو جائیں گے، ایک ڈر باقی رہے گا، اور وہ کون سا ہوگا؟ جہنم کا ڈر، اللہ کا ڈر ہے۔ جو یہاں پر جہنم سے ڈر کے برائی سے رک گیا اور اللہ کے دین کو اپنا لیا، وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا، جہنم سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن جو یہاں دنیا سے ڈر کے اللہ کے دین کو منہ دکھا کے پیٹھ دکھا کے چلا گیا، ایسا آدمی آخرت میں اللہ کی پکڑ سے اس کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تو یہ 7ویں وجہ تھی۔ 8ویں وجہ کیا ہے؟ حق کو، ہدایت کو، دین کو، سچائی کو نہیں ماننے کی 8ویں وجہ ہے باپ دادا کے پیچھے چلنا۔ کئی لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے کہیں بھائی یہ مانو، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، وہ کہے ہمارے باپ دادا کے پاگل تھے، ہمارے باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے ہم اسی پر چلنے والے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم ان کو کلنک نہیں لگا سکتے، باپ دادا ہمارے سب کے سب کیا تھے؟ حق پر تھے، ہم انہی کے پیچھے چلیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو باپ دادا کی وجہ سے دین پر نہیں آ پاتے ہیں، اسی راستے پر چلتے ہیں جو باپ دادا کا تھا۔ حالانکہ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر باپ ان کو بولے بیوی کو طلاق دے دو تو دیں گے، ماں باپ کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بلکہ اگر باپ کہے اپنی پینٹ بدل کے میرا پاجامہ میں اس طرح سے پہن، پاجامہ پہن، پینٹ مت پہن، جینس مت پہن، سنے گا؟ پکنک پہ مت جا رہا ہوں، نہیں سنے گا۔ باپ دادا کی اپنی خواہشات کے مقابلے میں نہیں مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مانتے ہیں۔ کیا مقام دیا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو؟ اپنے دل کے خلاف باپ دادا کی بات آ جائے ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آئے تو باپ دادا کا بہانہ بنا کے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ بتائیے، کئی مرتبہ اپنی زبان سے بولتے ہیں ہمارے ماں باپ کو عقل نہیں ہے، کتنے لوگوں کی زبان سے سنا جاتا ہے، لیکن وہی جب دین کا معاملہ آتا ہے ارے ہمارے باپ دادا کی غلط ہے کیا، یعنی اب عقل آ گئی ان کو، اب عقل آ گئی ان کو۔ ہم یہ نہیں کہتے ماں باپ کا احترام نہ کیا جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا، علماء کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے دین سے بڑھ کر ماں باپ نہیں ہے، اللہ کے دین سے بڑھ کر ماں باپ نہیں ہے۔ ان کی عزت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے دین کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مشرکین کے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، قرآن و سنت کا علم، اس علم کی طرف آؤ، اور آؤ اللہ کے رسول کے پاس، رسول کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی دین کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کی طرف آؤ، نہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون،
کیا یہ اس صورت میں بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے جبکہ باپ دادا کو کچھ علم نہ رہا ہو اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو، تو کیا تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ ہدایت پر نہیں تھے، دین معلوم نہیں تھا کیا ہے، پھر بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کچھ علم نہیں تھا، جاہل تھے، تب بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے حق میں رکاوٹ بنتا ہے باپ دادا کی اتباع کرنا، باپ دادا کے پیچھے چلنا اور حق کو نظر انداز کر دینا۔ 9ویں وجہ برے علماء، برے علماء، قوم کے بڑے سردار، برے رہبر، یہ بھی حق میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، آگ میں چہرے الٹے پلٹے جائیں گے، آگ کا عذاب دیا جائے گا چہروں کو، چہرے جلائے جائیں گے۔ آپ سوچیں آج اگر چہرے پہ آگ آئے تو کتنی تکلیف ہوگی انسان کو۔ وہ دن قیامت کا دن جب چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کیا زبان سے نکلے گا جہنمیوں کی؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے کاش کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی ہوتی، کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی ہوتی ہے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، اور یہ بھی کہیں گے کیوں نہیں مانی، وہ خود کہیں گے وقالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے تو بس اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی مانی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اور ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان کو تو ڈبل عذاب دے، جن کی وجہ سے ہم بھٹک گئے ان کو تو دوہرا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر اپنی طرف سے بڑی لعنت نازل کر، ان پر لعنت ڈال اپنی، کن پر؟ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ کون؟ ہمارے سردار، ہمارے بڑے۔ کبیرہ کا لفظ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے، اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہمارے لیڈر اور ہمارے بڑے، ہمارے علماء، ان کے پیچھے ہم چلے تو انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا۔ سارے علماء برے نہیں ہوتے ہیں، علماء اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے علماء برے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عالم اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتا ہو، مانتا ہو، منواتا ہو، سیکھتا ہو، سکھاتا ہو، ایسا عالم بہت بڑا عالم ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے روکے یہ عالم صحیح ہے نہیں ہے، ایسا آدمی سردار بنانے لائق ہے نہیں۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم علماء کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ علماء جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بولتے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ماننے میں رکاوٹ بنتے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے ماننے والے بد دعا کریں گے، اے اللہ ہم کو ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت ڈالتے ہیں۔ تو یہ 9ویں وجہ ہے کہ برے علماء اور برے لیڈر حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور 10ویں اور آخری وجہ جو کہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے کہ ایک انسان حق اس کے سامنے آتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ ہی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ حق کو سننے کے بعد بھی ماننے کی پوزیشن میں نہیں رہتا ہے۔ دل پر جیسے اندھا انسان ہو جاتا ہے، آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر حق اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ ایک آدمی حق واضح ہو، اس کا انکار کر دے، پھر دل کو انکار کی عادت ہو جاتی ہے، پھر دل انکار ہی کرتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، دل پر مہر لگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، ثمود کی قوم ثمود، اس کو ہم نے اپنی طرف سے رہبری دی، حق ہم نے ان کو عطا کیا، اپنی طرف سے سیدھا راستہ ان کو بتایا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں قبول کیا، پسند کیا، ان کو اندھا پن ہی زیادہ پسند تھا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی اپنی۔ تو یہ اندھا پن جو ہے
آدمی کو راستہ دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں کہ منافقین رسول کی بات سن کے بھی ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ ان کو دکھائی دیا سب صحیح ہے اور ظاہر میں زبان سے کہا ہم ایمان لے آئے، لیکن دل میں انہوں نے کیا کیا؟ رسول کی بات کا انکار کیا۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ ایمان لائے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے دل سیل ہو گئے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ فہم لا یفقہون، تو پھر اب یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ آدمی حق اس کے سامنے آئے اس کا انکار کر دے تو اللہ کی طرف سے سزا یہ ہوتی کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر دل سوچنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات حق میں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ حق کا انکار کرنے کی وجہ سے، پھر الٹا سیدھا دکھائی دینے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب شیطان اس کو اپنی گود میں لے لیتا ہے، سب الٹا الٹا دکھنے لگتا ہے۔ تو یہ حق کا انکار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو حقدار ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے، لیکن جو ہدایت کا انکار کرے پھر گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کون ہدایت کے لائق ہے، اس لیے کہ اللہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ اس لیے نبی کے چچا ہیں لیکن اگر اپنے دل کو ہدایت کے لیے نہیں کھولا تو ابو طالب نام ہے لیکن طلب دین کی نہیں ہے، حق کی طلب نہیں ہے، انکار کر دیا۔ جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ادنا عذاب، سب سے کم ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ اور وہ کیا عذاب ہوگا؟ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی اتنی ہوگی کہ اس کی وجہ سے سر کھولے گا، جیسے برتن ہانڈی جو ہے سالن اس میں کھولتا ہے۔ ابو طالب کا ایسا عذاب دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ دوسروں کو کیسا عذاب ہوگا جن کو اس سے زیادہ عذاب ہوگا۔ حق سنا، دیکھا، آخری وقت میں کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کہو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش تمہاری گواہی دوں گا۔ کہا کہ نہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ اے ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ باپ دادا کا دین کیا کام آیا؟ کوئی کچھ کام نہیں آیا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر کے کوئی بھی چیز سماج باپ دادا یا کچھ بھی اپنائے فلاح پانے والا نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لے اللہ اس کو قبول کرے گا۔ جو اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، چاہے بڑے سے بڑے خاندان کا ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، نبی کا چچا ہو، اللہ قبول نہیں کرے گا اس کو۔ تو اللہ کے نزدیک اصل عزت کے لائق وہ ہے جو اللہ کے دین کی عزت سمجھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اونچے مقام والا وہ ہے جو اپنے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقام دے، وہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے، اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔